پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت کا انتہائی غیر جمہوری رویہ اور عوامی رائے کو مسخ کرنے کا، اس سے جان چھڑانے کا اور اپنی آمرانہ سوچ کو مسلط کر کے تمام اختیارات پہ قبضہ کرنے کا رویہ۔ انہوں نے ایک مرتبہ پھر واردات کرنے کی کوشش کی عوام کے مینڈیٹ پر۔ پہلے اپنی جس پولیس کے اوپر ان کا 100% کنٹرول ہے، اس پولیس کے ذریعے سے ایک خط لکھوایا کہ ہم اگر الیکشن ہوگا بلدیاتی تو کرانے کے قابل نہیں ہیں۔ پھر اس کے بعد وزارت داخلہ کے ذریعے سے خط لکھوایا اور صوبائی الیکشن کمیشن کو انہوں نے یہ خط لکھ دیا کہ ہم تو الیکشن نہیں کرا سکتے۔ اور کیوں نہیں کرا سکتے؟ کہ ہمارے پاس پولیس کی نفری پوری نہیں ہے۔ پولیس کی نفری پوری نہیں ہے تو کہاں ہے یہ نفری؟ وہ سیلاب زدگان کی خدمت کر رہی ہے اس وقت پولیس کی نفری، لہٰذا الیکشن نہیں ہو سکتے اور اس کو آگے بڑھا دیا جائے۔ کبھی وہ یعنی غیر معینہ مدت ہوتا ہے، کبھی 2-3 مہینے کی بات کرتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں جو فگرز انہوں نے دی ہیں کہ ہمارے پاس 16,000 پولیس اہلکاروں کا شارٹ فال ہے۔ ایک تو مراد علی شاہ صاحب کی اب ذمہ داری ہے، انٹیریئر منسٹری بھی ان کے پاس ہے، ذرا فہرست بھی جاری کریں پولیس کی، تمام آئی جی سے لے کر جو کانسٹیبل ہیں ان تک کی فہرست جاری کریں، ایس ایچ اوز کی فہرست جاری کریں، ایس ایس پیز اور جو ہے وہ اسی طرح سب بتائیں کہ یہ کون لوگ ہیں اور کیوں اویلیبل نہیں ہے، کس وجہ سے اویلیبل نہیں ہے۔ یہ 16,000 کا شارٹ فال کیوں ہے؟ کچھ دن پہلے تک تو آپ ہمیں بتاتے رہے کہ ہمارے 37,000 پولیس اہلکار ہیں، ابھی اچانک سے یہ کم ہو کر 12,000 پہ چلے جاتے ہیں، کبھی 16,000 پہ چلے جاتے ہیں۔ وہ آپ کا جو اسپیشل یونٹ ہے 5-6 ہزار لوگوں کا، وہ کہاں ہے؟ وہ کہاں جائے گا اس دوران میں؟ اور یہ کہنا کہ پولیس سیلاب زدگان کی مدد، تو آپ ہمیں اس کا ریکارڈ دیں کہ کون سے لوگوں کو آپ نے کس تاریخ کو وہ نوٹیفیکیشن دکھائیں کہ کراچی پولیس میں موجود کتنے اہلکاروں کو کس تاریخ کو آپ نے حیدرآباد بھیجا ہے، ٹھٹا بھیجا ہے، سکھر بھیجا ہے، لاڑکانہ بھیجا ہے، میڑو بھیجا ہے، کہاں بھیجا ہے؟ جھوٹ بول رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس طرح کی باتیں کر کے یہ ابہام پیدا کرتے ہیں، کنفیوژن پیدا کرتے ہیں۔ الیکشن کیمپین چلانا کسی بھی پولیٹیکل ورکر اور پارٹی کے لیے ناممکن ہو گیا ہے۔ لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ بھائی آئیں، کنوینسنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں بھائی الیکشن تو ہوگا نہیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں، الیکشن کی تو تاریخ دے دی ہے۔ وہ کہتے ہیں تاریخ تو پہلے بھی آئی تھی، تاریخ پہ تاریخ آ رہی ہے، تاریخ پہ تاریخ آ رہی ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں نہیں اس مرتبہ پکا ہے، تو وہ کہتے ہیں نہیں، وہ تو سندھ حکومت نہیں کرنا چاہ رہی ہے اور اس نے خط لکھ دیا ہے۔ اس طرح کی صورتحال میں یہ سیاسی عمل متاثر ہو رہا ہے، جمہوری عمل متاثر ہو رہا ہے، لوگوں کی رائے پہ اثر پڑ رہا ہے، لوگوں کی مایوسی بڑھ رہی ہے۔ ہائی کورٹ میں کیس کیا ہم نے، ہائی کورٹ کے اندر اسی دوران میں 23 اکتوبر کی ڈیٹ آ گئی تو فاضل عدالت نے کہا کہ اب تاریخ بھی آ گئی ہے، اب انتخابات کا انعقاد حکومت اور الیکشن کمیشن یقینی بنائیں۔ واضح ہدایت ہے۔ سپریم کورٹ میں یہی بات ہوئی۔ کس بنیاد کے اوپر؟ اور جن پولیس اہلکاروں کی بنیاد پر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کمی ہے، اول تو یہ کمی ہے نہیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ کمی ہے تو قانون اور آئین کے مطابق الیکشن کمیشن کا بھی یہ کام ہے کہ وہ فرنٹیئر کانسٹیبلری بھی موجود ہے پاکستان میں، الیکشن کمیشن اپنے اختیارات کے تحت اس کو بھی بلا سکتا ہے۔ رینجرز تو کراچی میں موجود ہے، رینجرز کو کیوں نہیں استعمال کیا جا سکتا؟ اسی طرح سے فوج کیوں نہیں آ سکتی؟ آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت بھی اور آرٹیکل 220 کے تحت بھی جو الیکشن کمیشن کو اختیار حاصل ہے، الیکشن کمیشن اس کے تحت فوج کو بلا سکتا ہے، اور ضرورت بھی ہے کہ یہاں پر فوج اور رینجرز کے لوگ جو ہیں وہ پولنگ اسٹیشن پہ کھڑے رہیں۔ ایک مرتبہ پھر سندھ الیکشن کمیشن پیپلز پارٹی کا ایجنٹ بن کر کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ ایجنٹ کا کردار نہیں چلے گا۔ چیف الیکشن کمشنر سندھ صاحب، پہلے بھی آپ نے ان کو بہت سہولت کاری کی ہے، یہ جملہ ڈالنے کی کیا ان کی پلی ہے کہ امن و امان کا مسئلہ ہوگا اور آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں۔ آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ آپ کہیں سے بھی پورا کریں اور الیکشن کروائیں، جواب دینا چاہیے تھا سندھ الیکشن کمیشن کو، لیکن سندھ الیکشن کمیشن پیپلز پارٹی کی ایکسٹینشن بن جاتا ہے۔